السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، 10 رمضان المبارک یہ تاریخ وصال ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اسی مناسبت سے آپ کی سیرت مبارکہ کے چند مبارک پہلو رکھنے کی ہم سعادتیں حاصل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں۔ آپ کے متعلق بتایا گیا کہ آپ وہ خاتون ہیں جن کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یعنی جیسے ہی حبیب پاک علیہ السلام نے غار حرا سے تشریف لا کر وہاں پر فرشتے کے آنے اور آیات قرآنیہ کے نزول کا ذکر کیا، تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی وجہ کے آپ نے بالکل اسی بات کو قبول فرما لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ وہ سب سے پہلی خاتون ہیں جن کو اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ بات بھی قابل غور ہے اور بطور خاص ذکر کی گئی کہ جیسے ہی حبیب پاک علیہ السلام کو پہلی وحی حاصل ہوئی اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جو ہے پیر کے دن صبح کے وقت نماز ادا فرمائی، اور حبیب پاک علیہ السلام نے پیر کے دن صبح نماز پڑھی اور اسی دن شام کی نماز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ادا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بات اگر اس عالم میں، اس روئے زمین پر، اگر مذہب اسلام میں اگر کسی نے سب سے پہلے رب کی عبادت کرنے، بعد نبوت سب سے پہلے عبادت کرنے اور نماز پڑھنے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت اگر کسی نے پائی ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، آپ ایسے ہی دیکھتے جائیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو پروردگار عالم نے اولیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ جب غار حرا سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اپنے گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں ہوئے واقعے کی خبر سنائی اور قرآن پاک کی پہلی جو وحی نازل ہوئی اس کا ذکر فرمایا اور نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو پھر یہاں پر بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ حبیب پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر کسی کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا ذکر فرمایا، قرآن شریف کی نزول کے بارے میں بیان فرمایا یا پھر اعلان نبوت کا ذکر کیا، تو وہ ذات بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ کہ یقیناً بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی، اور پھر ایسے ہی ہوتے ہوتے اور لوگوں کے سامنے بھی حبیب پاک علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہوتا رہا۔ آقا علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوتی رہی اور لوگ داخل اسلام ہوتے رہے، لیکن سب سے پہلے جن کے سامنے نبوت کا اعلان ہوا
وہ ذات بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، اور سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ ذات بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، علاوہ اس کے آپ دیکھتے جائیں کہ جیسے ہی آپ حبیب پاک علیہ السلام کے حبال عقد میں آئی اور آقا علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے پر آپ نے آپ کی دعوت پر نہ صرف لبیک کہا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی تالیف قلب کے لیے، تسلی کے لیے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارک کلمات بھی ادا کرتی ہیں، جیسے کہ بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم نے جب آپ کے سامنے یہ خوف کا اظہار کیا ظاہری طور پر، وگرنہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ و تسلیم کے قلب اطہر کو مولا تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، بڑا ہی طاقتور آپ کے قلب پاک کو بنایا گیا۔ کسی اور چیز کی، کسی اور ذریعے سے طاقت اور قوت کو اختیار حاصل کرنے کی اب کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے، لیکن ظاہری اسباب کے مطابق آقا علیہ السلام نے جب یہ بات کا اظہار کیا کہ میں جب یہ لوگوں سے کہوں گا کہ تم اپنے معبودوں کی پرستش کو چھوڑو اور وحدہ لا شریک پروردگار کی عبادت کرو تو لوگ میری باتوں کو کیسے مانیں گے؟ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور، کہ جب آپ نے یہ بات مجھ سے کہی تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، اللہ نے مجھے آپ کی بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ جب اس رب نے آپ کی کہنے پر آپ کی بات کو ماننے کی مجھ کو میرے اندر صلاحیت پیدا کی اور میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس رب نے آپ کو اعلان کرنے، آپ کو دین کی بات کرنے، اللہ کی بابت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہی پروردگار آپ کی زبان پاک سے نکلی ہوئی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں بھی جب داخل فرمائے گا، اور جیسے میں نے بغیر کسی حجت کے آپ کی بات کو قبول کر لیا ہے، یقیناً ایسے ہی اور لوگ بھی آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ یہ وہ پہلی تسلی تھی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی تسلی کے بعد ظاہری طور پر اسی تسلی کو قبول کیا اور پھر آگے بڑھ کر باہر قوم میں بھی اس کا اعلان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ ایسے ہی دیکھتے جائیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسلام پر کیسے عظیم احسانات ہیں۔ آپ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سے بڑی محبت فرماتے اور اکثر و بیشتر آپ کا ذکر فرماتے۔ ایک موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ حضور، آپ بار بار ان کو یاد کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام، جبکہ پروردگار عالم نے ان کے بعد بھی آپ کو دوسری بیویاں عطا کی ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی موجودہ بیویوں سے بھی زیادہ اپنی اس وصال کر گئی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں کیوں نہ خدیجہ کو یاد کروں کہ جب سب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا تو خدیجہ تھی جنہوں نے مجھے اپنایا ہے، جب سب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے خدیجہ ہی تھی جنہوں نے اپنا سب مال مجھ پہ وقف کر دیا، مجھ پر قربان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بھی خدیجۃ الکبریٰ ہی کے ذریعے مجھے اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، ان میں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، مولا تعالیٰ نے سب کے سب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے عطا فرمائے۔ پہلے نمبر پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہوئی، اور دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ دونوں بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے بطن پاک سے اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے، اور بچپنے میں ہی ان دونوں نے بھی وصال کر لیا۔ اور اس کے بعد شہزادیوں کو دیکھیں، بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
हजरता बीबी रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरता बीबी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा और हबीब पाक अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी और चहीती शहजादी हजरता सय्यदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये चारों शहजादियां भी सय्यदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही के बतन पाक से तवल्लुद हुई है। नाज़रीन कराम, यहाँ एक बात बतौर खास समझ करते चलें कि आप देखें, जरा गौर तो करें कि सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, शहजादे तो खैर बचपने में ही विसाल कर गए, शहजादियां रही तो आपने बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि 8 हिजरी में विसाल की, बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि जंगे बद्र के मौके पर विसाल की, बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये भी हिजरत के बाद काफी वक्त के बाद विसाल की, और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये तो 10 हिजरी में हबीब पाक अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के 6 माह के बाद इस आलम रंगोबू से रुखसत हुई। अब आप देखें इन चारों शहजादियों की सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किस शान के साथ तरबियत फरमाई है। हम देखते हैं कि यकीनन इस्लाम ने हर बात की रहनुमाई की है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है ये भी हमको इस्लाम की तालीमात में मिल जाता है। लेकिन आज अगर हम अपनी औलाद की तरबियत करते हैं तो इस्लाम की तालीमात को पेश नजर रखकर अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। लेकिन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुसूसी शान और इम्तियाजी शान देखें कि आपने उस वक़्त अपनी शहजादियों की इस तर्ज पर तरबियत फरमाई है जबकि इस्लामी अभी उसूल औलाद की तरबियत के हवाले से इस्लामी अहकाम नाजिल ना हुए थे। उस वक़्त ही आपने ऐसी तरबियत की है कि जैसी इस्लाम चाहता है। आगे बढ़कर जबकि इस्लाम मुकम्मल हो गया और उस वक़्त इस्लाम की तालीमात मुकम्मल हो चुकी, तो जो अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से औलाद की तरबियत के जो पहलू, औलाद की तरबियत के हवाले से जो बातें, जो इरशादात हमको मिलते हैं, बिल्कुल उसी के मुताबिक सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी शहजादियों की तरबियत फरमाई है। इससे पता चलता है कि यकीनन हमें अमल करने के लिए, हमें अपनी औलाद की तरबियत के लिए इस्लामी तालीमात की जरूरत है। और सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान अल्लाह ने इतनी बुलंद और बाला रखी है कि परवरदिगार आलम ने आपकी फितरत को, आपके मिजाज को ऐसा बनाया है कि बिल्कुल ऐन इस्लाम के तालीमात के मुताबिक है। आगे चलकर भी इस्लाम में जो तालीमात आने हैं उसी के तर्ज पर आपने अपनी औलाद की तरबियत फरमाई है। सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक जिंदगी देखें, क्या बेमिसाल जिंदगी आपकी है। बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक जिंदगी देखें। सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक जिंदगी देखें कि कैसी तर्ज पर आपने तरबियत फरमाई है, और वैसे ही तरबियत है जैसे इस्लाम चाहता है। अगरचे के इस्लाम ने अभी वह अहकाम नाजिल नहीं किए, लेकिन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसी तर्ज पर तरबियत फरमाई है। या फिर यह मानना पड़ेगा कि जैसे इस्लाम चाहता था वैसे ही सय्यदा ने पहले ही तरबियत कर दी, या फिर यह मानना पड़ेगा कि सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी शहजादियों की जैसी तरबियत की है, परवरदिगार आलम ने उसी तर्ज तरबियत को इस्लाम की तालीमात का हिस्सा बना दिया है। ये आपकी शान और अजमत है। और फिर ऐसे ही हम आप आगे बढ़ते चलें, देखें कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मिजाज और आपकी जो है फितरत सलीमा की शान और अजमत क्या है। आप देखें कि हजरत जिब्रील अमीन एक मरतबा हबीब पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हबीब पाक अलैहिस्सलाम के लिए तोशा लेकर आ रही। हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर खदीजतुल कुबरा तशरीफ ला रही हैं, और जब वो आ जाएं तो आप उनसे मेरा भी सलाम अर्ज कर दीजिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उन पर सलाम भेजता है। आप देखें कैसी शान सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है, जिनको सय्यदुल मलाइका जिब्रील सलाम करते हैं,
جن کو پروردگار عالم سلام بھیجتا ہے، وہ ذات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ پھر جیسے ہی بی بی خدیجہ سرکار کے پاس حاضر ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، یہاں جبریل ہیں، یہ خود بھی تم کو سلام کہتے ہیں اور اللہ کے پاس سے بھی یہ تمہارے لیے سلام لے کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کے بارے میں بتانے والے سرکار ہیں، سلام اللہ کی بارگاہ سے لانے والے جبریل ہیں، اور سلام بھیجنے والی ذات پروردگار کی ہے۔ ابھی تین باتیں ہو گئی، یہ تین شخصیات، یہ تین ہستیاں ہو گئی۔ ایک تین ذات ہیں، ایک تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے سلام بھیجا ہے، ایک تو جبریل امین ہے جنہوں نے سلام لا کر پہنچایا ہے، اور تیسرے حبیب پاک علیہ السلام ہیں جنہوں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کے بارے میں خبر سنائی ہے۔ اب شریعت مطہرہ کا حکم سن لیں، اور شریعت نے کیا آداب سکھائے۔ کوئی اگر ہم کو سامنے سے سلام کرے تو ہم وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم کو سلام بھجوائے تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام بھیجنے والے کو بھی جواب میں شامل کریں، سلام لا کر پہنچانے والے کو بھی جواب میں شامل کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے وعلیکہ وعلیہ السلام، اے سلام لانے والے تجھ پر بھی سلام ہو، اور اے سلام بھیجنے والے تجھ پر بھی سلام ہو۔ یہ اسلامی طریقہ ہے سلام کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا۔ کوئی ہم کو سامنے سے جواب دے گا تو ہم سیدھے جواب دیں گے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، لیکن اگر کوئی غائب رہ کر ہم تک سلام پہنچائے تو لانے والے کو بھی جواب میں شریک کرنا، بھیجانے والے کو بھی جواب میں شریک کرنا۔ یہ تو ہم کو حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ہدایت نصیب ہو گئی، لیکن اس کی ابتدا دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے۔ جب جبریل امین نے اللہ کا سلام پہنچایا، آقا علیہ السلام اس کی خبر سنائی، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب دیتی ہیں ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیجنے والے رب، لانے والے جبریل، خبر سنانے والے مصطفیٰ، تینوں کو اپنے جواب میں شامل کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں ان اللہ هو السلام، یقیناً اللہ وہ تو سلام، اس کی ذات ہی سلامتی والی ہے، وعلی جبریل السلام، اور جبریل پر بھی سلام ہو، وہ لے کر آئے ہیں سلام، ان پر بھی سلامتی ہو، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہی ادا اللہ رب العزت نے پسند فرمائی، حبیب پاک علیہ السلام نے پسند فرمائی، اور سلام کا جواب دینے کا یہی اصول کو بیان فرما دیا۔ آپ دیکھیں اور انداز بھی دیکھیں، اللہ پر سلام نہیں بھیج رہی کہ اللہ السلام نہیں کہا کہ اللہ پر بھی سلام ہو، بلکہ کہتی ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ هو السلام، اس کی ذات ہی سلامتی والی ہے، وہ سلام ہے، وعلی جبریل السلام، جبریل پر سلامتی ہو، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حبیب پاک علیہ السلام آپ پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ محترم ناظرین کرام، ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اسلام کی راہ میں بڑی صعوبتیں، بڑی تکالیف آپ نے برداشت کی، لیکن آقا علیہ السلام کا ساتھ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ ربیع پاک علیہ السلام کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ 3 سال کے لیے آپ کے خاندان کو، حبیب پاک علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا۔ اپنے علاقے، اپنے شہر غربار سے باہر ہو کر حضرت ابو طالب کے وہ پہاڑ کے پاس آپ نے زندگی بسر کی، اسلام کی خاطر آپ نے ہر تکلیف کو برداشت فرمایا ہے، اور پھر اپنی شہزادیوں اور اپنے نواسوں کے ذریعے بھی آپ کی نے اسلام کی بڑی خدمت فرمائی ہے، بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا، اسلام پر بڑے احسان فرمائے ہیں، اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر کے میں بچوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور عظمت سے واقف کروائیں۔ کیا ان کی شان اور عظمت کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنتی عورتوں کی سردارہ ہونے کا اعلان کیا، اللہ نے ان کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے۔
جو خود جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جو سب کی جنت، جو سب جنتی ہیں ان کی جو سردارہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں، اور سیدہ زہرا کی بھی جو جنت ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کے قدوم ہائے مبارکہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ بس ہم کو چاہیے کہ ذکر خیر بھی کریں، سیدہ کے نام کے گھر میں فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی کریں، اپنے اہل و عیال کے سامنے آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان بھی کریں، بطور خاص خواتین کو آپ کی سیرت پاک سے واقف کروائیں، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکے، سیدہ کے فیضان سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مولا ہم سب کو سرفراز فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔